اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المائدة مدنیۃ 120 آیۃ او 2 او 3۔ سورہ مائدہ مدنیہ ہے، 120 آیتیں ہیں، سمجھ میں آ گیا نا؟ یا 2 یا 3 یعنی 22 یا 23، سمجھ میں آ گیا؟ 120 تو پکے ہے، بعض حضرات نے جو ہے 22 کہا ہے، بعض نے 23 کہا ہے۔ یہ اختلاف کیوں ہوتا ہے میں؟ یہ اختلاف کیوں ہوتا ہے آیات میں؟ یہ اختلاف ہوتا ہے قراتوں کی وجہ سے، یعنی بعض قراء حضرات جو ہے جو بیچ میں وقفہ دیا جاتا ہے، وقف مطلق کا یا وقف جائز وغیرہ کا، اس کو بھی آیت سمجھتے ہیں، تو اس حساب سے آیتوں کے اندر تھوڑا بہت اختلاف قرات جیسے یہ ویسے آیتوں میں اختلاف آیت ہوا، اتنا ہی فرق ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہوتا نا کبھی کبھار پڑھنے میں جو وقفہ کیے تو ایک سننے والے راوی نے سمجھ لیا کہ یہ مستقل آیت ہے، وہ حساب سے انہوں نے اس کو آیت قرار دی، دوسرے راوی نے جو ہے یہ صرف وقف مطلق سمجھا یا وقف جائز سمجھا تو اس کو مستقل آیت قرار نہیں دی۔ ٹھیک ہے، تو سورہ مائدہ کی پہلی آیت شروع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو پورا کرو عقدوں کو۔ عقد کس کو کہتے ہیں بھائی؟ معاہدہ۔ ایک ہوتا ہے وعدہ اور ایک ہوتا ہے عہد۔ وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے، عہد دونوں طرف سے ہوتا ہے، تو عقد عہد ہی کا نام ہے، معاملہ۔ جیسے بیع ہوتی ہے، بیع کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف سے ایجاب دوسری طرف سے قبول۔ اسی طرح نکاح ہوتا ہے، ایک طرف سے ایجاب دوسری طرف سے قبول، تو یہ بھی عقد ہے وہ بھی عقد ہے۔ یا اسی طرح اجارہ ہے وہ بھی عقد ہے، یا آپس میں کوئی اور معاہدات ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ عقد ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ پورے اس میں شامل ہیں، اسی وجہ سے عقود فرمایا گیا ہے۔ العہود المؤکدۃ التی یا المؤکدۃ التی بولیں گے، العہود المؤکدۃ التی بینکم وبین اللہ اب الناس۔ یہاں مفسر بھی فرما رہے ہیں اللہ سے جو آپ نے عہد کیا ہے اس کو بھی پورا کرو۔ کیا اللہ سے عہد کیا ہے؟ ہم ایمان لائے ہیں، یہی عہد اس بات کا کہ پروردگار آپ کے تمام احکام پر عمل کریں گے، تو یہ ہم نے اللہ سے معاملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جو ہے ہم کو معاہدہ کیا ہے کہ تم کو رضامندی عطا کروں گا، تمہیں جنت دوں گا۔ یہ المؤکدۃ التی بینکم وبین اللہ، جو کہ مؤکد ہیں تمہارے اور اللہ کے درمیان یا لوگوں کے درمیان، تمہارے درمیان اور لوگوں کے درمیان، تو اللہ سے کیے ہوئے عہدوں کو بھی پورا کرو، لوگوں سے کیے ہوئے عہدوں کو بھی پورا کرو۔ اس کے بعد جو ہے کچھ احکامات کا بیان ہے۔ مائدہ کے معنی ہے دسترخوان کے، مائدہ کے معنی کیا ہے؟ دسترخوان کے، یعنی کھانے پینے والی چیزوں کا بیان اس میں آتا ہے، یا اس وجہ سے بھی آتا ہے کہ مائدہ جو ہے سورہ مائدہ کے بالکل آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے جو مائدہ اتارا ہے اس کا ذکر آیا ہے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی اس کا کیا نام کہا گیا ہو؟ مائدہ کہا گیا۔ بہرحال دسترخوان کا مطلب کھانے پینے کی چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے چوپائے جانور۔ بہیمہ اس کی جماعت یہ بہائم، چوپائے ہم بولتے ہیں 4 پیروں والے، انعام جانور۔ انعام کیا ہے بھائی؟ جانور۔ کیا کیا ہیں وہ؟ جیسے الابلی والبقری والغنم اکلاً بعد الذبح، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے جانور، جیسا کہ اونٹ اور گائے اور بکری، کئی کے لیے حلال کیے گئے ہیں؟ کھانے کے لیے، مگر ویسے کاٹ کے نہیں کھانا، ذبح کرنے کے بعد۔ مفسر جو ہے وضاحت کر رہے ہیں اکلاً بعد الذبح، ذبح کے بعد کھانے کے لیے حلال کیے گئے۔ بولیے، تو 2 چیزیں سمجھ میں آتی، ایک تو ہے کہ ذبح کیے بغیر گائے ٹھہری ہوئی ہے، اس کے پیر کا ٹکڑا کاٹ رہے ہیں، کھا لے رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ کھاتے تھے عرب لوگ ایسا، ہاں، زندہ جانور کا گوشت کاٹ کے کھاتے تھے، اور اس میں بولتے تھے بہت زیادہ طاقت ہے، نعوذ باللہ۔ تو ایک تو وہ ہو گئی، دوسرا یہ ہے کہ ذبح کرنے کے بعد بغیر ذبح کے نہیں کھانا ہے مرے ہوئے جانور، یا اسی طرح پر، یا بولو جی، اسی طرح پر جو ہے ذبح نہیں کرے، شرعی ذبح نہیں کرے، ویسے جھٹکا کر دیے، یا جو ہے مشین کے اندر ڈائریکٹ جانور کو ڈالتی ہے، وہ مشین کاٹ لی، توڑ لی، پھوڑ لی، پاکٹ ڈمان کے تیار کر کے دے دی، تو بھی نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ چوپائے جانور تمہارے حلال کیے گئے ہیں ذبح کے بعد، کئی کے لیے؟ کھانے کے لیے۔ الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو تم پر پڑھا گیا ہے، جو تم پر تلاوت کیا گیا، یعنی جانوروں میں سے وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں کیے گئے جن کی تلاوت اس سے پہلے کی جا چکی ہے،
کہاں پر کی جا چکی ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر آئی نہیں ہے اس سے پہلے آیتیں، وہاں پر یہ وضاحت آئی ہے، یا آگے بھی آئے گی؟ آگے بھی آئے گی، اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی آیا نا؟ ہاں سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے۔ تو یہ جو آگے آئیں گی یا سورہ بقرہ میں ذکر کی جا چکی ہیں، ان جو ہے جانوروں کے علاوہ دیگر چوپائے جانور حلال ہیں۔ اللہ سے جو مستثنا ہے یہ دو بھی ہو سکتا ہے، مستثنا متصل بھی ہو سکتا ہے، مستثنا منقطع بھی ہو سکتا ہے۔ متصل کیسے ہو سکتا ہے؟ متصل اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ جو چوپائے جانور حلال ہیں ان میں سے بھی بعض حرام ہیں۔ کون سے؟ جو اپنی موت مر گیا، جو اپنی موت مر گیا وہ حرام ہے، یا جو ہے شرعی ذبح نہیں کیا گیا وہ حرام ہے، ایسا یہ مستثنا متصل ہوتا ہے۔ مستثنا منقطع کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو حلال ہیں لیکن حرام کون سے ہیں؟ گندگی والے جانور ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں، ایسا آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ کا مطلب مستثنا منقطع یا متصل دونوں بھی۔ ما یتلی علیکم جو تم پر پڑھا گیا ہے، کیا پڑھا گیا؟ اس کا حرام ہونا، فی حرمت علیکم المیتہ، کہاں پر پڑھا گیا ہے یہ؟ حرمت علیکم المیتہ میں پوری آیت تک۔ فالاستثناء منقطع، تو استثناء منقطع ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ تو لیکن کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ استثناء منقطع کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ لیکن کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ حلال تو ہے لیکن حرام جانور وہ ہے، ان سے بچو۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مُتَّصِلًا، اور جائز ہے کہ استثناء متصل بھی ہو، جائز ہے کہ متصل بھی ہو۔ اور تحریم، والتحریم لما عرض من الموت ونحوه، اور حرام کرنا ان کو ہے جو کہ جس پر جو پیش آ جائے، پیش آ جائے مطلب جو عارضی طور پر آ جائے، حرام کرنا ان کے لیے جو عارضی طور پر ہو۔ عارضی طور پر کا مطلب یہ کہ من الموت ونحوه، موت سے یا اس جیسی دوسری چیزوں سے۔ موت سے کا مطلب یہ ہے کہ حلال جانور ہی تھا لیکن اپنی موت مر گیا، اب کھا سکتے کیا اس کو؟ نہیں کھا سکتے۔ یا اس جیسی چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جھٹکا کر دیے، یا شرعی طور پر ذبح نہیں کرے، شرعی طور پر ذبح نہیں کرے، یا جو ہے اوپر سے گر کے مر گیا وغیرہ وغیرہ۔ حلال جانور بھی اگر جو ہے اوپر سے گر کے مرتے ہیں یا جو ہے آپس میں لڑکے جانور جو ہے مر جاتے ہیں تو وہ سب شرعی طور پر ذبح نہیں کیے گئے ہیں نا، تو وہ حرام ہو جاتے ہیں، حلال نہیں رہتے ہیں۔ تو اس وقت استثناء متصل ہوتا ہے، سمجھ میں آیا سی میں؟ غیر محل الصید، پھر اور ایک استثناء رہا ہے، سوائے شکار کو حلال کرنے والے کے، اور اس حالت میں کہ تم حالت احرام میں ہوں۔ کیا مطلب؟ حلال جانور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حلال رکھا ہے، حلال جانور تمہارے لیے حلال رکھا ہے، مگر یہ کہ اگر اس حلال جانور کو بھی کوئی جو ہے حالت احرام میں ہو اور شکار کرے تو بھی حرام ہو جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ مطلب ہے اس کا، سوائے شکار کو حلال کرنے والوں کے، اس حالت میں کہ تم احرام میں ہو، اس حالت میں کہ تم احرام میں ہو۔ اگر آپ لوگ جو ہے حالت احرام میں ہیں اور شکار جا رہا ہے تو دو باتیں سمجھ میں آ گئی۔ ایک تو یہ کہ شکار کو حلال نہیں کر سکتے، غیر شکار، غیر شکار کا مطلب یہ اہلی جانور ہے جیسے بکرا ہے، گائے ہے وغیرہ ہے، اس کو آپ ذبح کر سکتے ہیں، کون؟ حالت احرام والا۔ شکار کو حلال نہیں کر سکتے، شکار کو حلال نہیں، یہ مطلب ہے۔ اگر کر دیا، اگر کر دیا کون؟ حالت احرام والا شکار کو جو ہے شکار کر دیا تو کیا ہوتا؟ پھر وہ حرام ہو جاتا، وہ شکار بھی حرام ہو جاتا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ سوائے شکار کو حلال کرنے والے کی اس حالت میں کہ تم حالت احرام میں ہو۔ حرم کا مطلب ای محرمون، حالت احرام والے ہو، احرم یحرم مانے حالت احرام ہونا۔ ونصب غیر علی الحال، یہ غیرہ کا جو نصب ہے نا غیر محل الصید میں، وہ حال پر ہے، من ضمیر لکم، لکم کی ضمیر سے۔ کہاں ہے لکم؟ احلت لکم ہے، دیکھو حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے چوپائے جانور، اس حالت میں کہ تم حالت احرام، تم جو ہے حلال کرنے والے نہ ہو شکار کو، اس حالت میں کہ شکار کو، یہ مطلب ہوتا ہے اس وقت۔ لکم کی ضمیر کے لیے غیرہ حال ہے، بولو آ رہا سمجھ میں؟ عبارت سمجھ میں آئی؟ ہاں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ آپ بولیں گے ارے اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرا بھائی؟ حالت احرام میں جو ہے لوگ دور دور سے جو ہے سفر کر کے احرام میں جاتے تھے، ان کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا تو مجبوراً لوگ کیا کریں گے؟ بارہ وغیرہ کو ماریں گے، بارہ کو ماریں گے، شکار کریں گے۔ تو ایسا کیوں کیا ہوں گا نہیں پوچھ سکتے آپ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، من التحلیل وغیرہ، حلال کرنے سے اور اس کے علاوہ سے، یعنی کسی کو حلال کرنا کسی کو حرام کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے، آپ اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، لا اعتراض علیہ، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو مت حلال کرو تم اللہ کے شعائر کو، شعیرہ کی جمع ہے شعائر،
نشان. شعیرہ کی جمع کیا ہے؟ شاعر، نشان ہے. جیسے ہر ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، وہ اس کا شعار ہوتا ہے، وہ اس کا شعار ہوتا ہے. اسی طرح پر جو ملک کا نقشہ ہے وہ اس کا شعار ہے. یا ملک کے جو ہے بعض اونچی اونچی عمارتیں ہیں وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ شعار ہوتی ہے. تو اسلامی شاعر کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے. جمع شعیرۃ، اللہ کے شاعر یہ ہے مت حلال کرو اللہ کے شاعر کو، یہ شعیرہ کی جمع ہے، یعنی معالم دینی ہی، اس کے دین کے نشانات کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات شاعر ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ احکامات خداوندی کیا ہے؟ شاعر. خصوصاً حالت حج میں جو ہے اگر کوئی آدمی حالت احرام میں ہے تو وہ احرام کی کیفیت بھی شعار ہے، اور احرام کا جانور بھی کیا ہے؟ ہدی کا جانور بھی شعار ہے، حدود حرم بھی شعار ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہاں پر خاص طور پر حالت احرام اور حج کی حالت وغیرہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. معالم دینی، اس کے دین کے شاعر کو، بالسیر فی الاحرام، یعنی احرام میں شکار کرنے کے ذریعے، حالت احرام میں شکار کرنے کے ذریعے تم کیا کرو؟ حلال مت کرو اللہ کے شاعر کو حلال. تو اللہ کا کیا شعار کیا تھا یہاں پر؟ تم حالت احرام میں ہو، یہ اللہ کا شعار ہے. اگر حالت احرام میں شکار کرو گے تو کیا ہو جائیں گا؟ وہ شعار خداوندی کو جو حلال کرنا شمار ہو جائے گا، اس کی توہین کرنا شمار ہو جائے گا. ولا الشہر الحرام، اور شہر حرام کو بھی حلال مت کرو. کیا مطلب بھائی؟ شہر حرام بولے تو محترم مہینہ، 4 مہینے محترم ہیں. وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، سمجھ میں گیا؟ شوال، سوری، محرم ہے. رجب، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ کیا ہے؟ محترم مہینے، مبارک مہینے. تو مبارک مہینوں کو بھی جو ہے تم حلال مت کرو، یہ بھی اللہ کا شعار ہے. کیسے؟ بالقتال فیہ، اس میں قتال کے ذریعے. ولا الہدیہ، اور نہ ہدی کے جانور کو، اور نہ ہدی کے جانور. کیا ہے ہدی کے جانور؟ ما اہدی الی الحرم، جو ہے حرم کی طرف لے جایا گیا، جو حرم کی طرف لے جایا گیا. من النعم، چوپائے سے، یعنی چوپایا جانور. کون ہے وہ چوپایا؟ بولے تو اونٹ ہے یا بکرا ہے یا گائے بھی ہو سکتی ہے. کیسے؟ اس کو حلال مت کرو بالتعرض لہ، اس کو چھیڑ چھاڑ کے ذریعے. کیسے چھیڑ چھاڑنا؟ تو سوار ہونا بھی چھیڑ چھاڑ ہے. ہدی کے جانور پہ سوار بھی نہیں ہونا ہے، اس کا دودھ بھی نہیں دونا ہے. ہدی کے جانور پہ سوار بھی نہیں، اس کا دودھ بھی نہیں دونا. ٹھیک ہے. ولا القلائد، اور نہ قلائد کو. قلائد قلادہ کی جمع ہے، یعنی پٹے ڈلے ہوئے جانور. پٹے ڈلے ہوئے. قلادہ پہننے کا مطلب ہے کہ ہار پہننا گلے میں. خالی ہار تو احترام کے لیے ہوتا ہے. قلادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا جو ہے اپنے آپ کو کسی کے ماتحت کرنے کے لیے گلے میں جو ہے پٹا ڈال دیا جاتا ہے. جیسے سیاسی موقعوں پر تم دیکھتے ہوں گے انہوں جو ہے کھنڈوا پہنا، فلاں کا پہنا دیے، BRS کا کھنڈوا، کانگریس کا کھنڈوا. کیا مطلب رہتا ہے اس کا؟ کہ ہم وہ پارٹی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیے، اب ہم اس کے جو ہے غلام بن گئے، کھلے الفاظ میں. یہ مطلب رہتا ہے اس کا. ہم اس کی جو ہے کیا ہو گئے؟ مطیع ہو گئے، فرمانبردار ہو گئے. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں پر جو ہے میں بالکل اس کے جیسا یہ نہیں بول رہا ہوں، اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے وہ. تو یہاں پر قلائد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے ہیں. کیوں ڈالے جاتے تھے؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہدی کا جانور ہے. کیوں ڈالے جاتے تھے؟ یہ ہدی کا جانور ہے. کیونکہ ایک آدمی جو ہے اپنے جانور پہ سوار ہو رہا ہے، دوسرا جانور خالی چل رہا، تو دوسرے لوگ جس کے پاس جانور نہیں بول سکتے نا میں اس پہ بیٹھ جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، بولتا نہیں بولتا. اب وہ انہوں نے نہیں بولنا، اس کو اطلاع ہو جانا کہ یہ جو ہے ذبح کے لیے جا رہا ہے، اس کے گلے میں پٹا ڈال دیا. تو یہ کیا کس بات کی علامت ہے؟ یہ ہدی کا جانور سے ذبح ہوا، وہ کیا کہتے ہیں اس پہ سوار نہیں ہونے کا. ایسا. ولا القلائد، اور نہ تم قلائد کا کو حلال کرو. یہ قلادہ کی جمع ہے. وہی، اور وہ ما کان یتقلد به، جس پر قلادہ ڈالا جاتا تھا، جس پر پٹا ڈالا جاتا تھا. تقلد پٹا ڈالا جانا، پٹا ڈالا جاتا تھا. من شجر الحرم، حرم کے درخت سے. حرم کے درخت کا مطلب کہ حرم کے درخت کا جو ہے پتا یا اس کے جو تھوڑا سا کیا بولتے ہیں چھال وغیرہ لے کے کر کے اس کو جو ہے دوسری رسی سے باندھ کے سوراخ لگا کے کر کے گلے میں پٹا ڈال دیتے. تم جانوروں کو دیکھے وغیرہ گاؤں وغیرہ میں گلے میں جو ہے کوئی لکڑی اکڑی ڈالتے نہیں ڈالتے. ہاں، وہ کیا کرتے تھے؟ حرم کے درخت سے پٹا ڈالتے. حرم کے، تو اس کو بولتے ہیں ولا الہدی، وہ قلائد، سوری، من شجر الحرم، حرم کے درخت سے. لیأمن، تاکہ وہ محفوظ ہو جائے. ای فلا تتعرضوا لها، یعنی اس کو کیا کرو تم؟ چھیڑو مت. او لاصحابها، یا اس کے لوگوں کو مت چھیڑو. نہ حرم کے جانوروں کو، نہ حرم کے رہنے والوں کو. ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھو. ولا تحلوا آمین، اور نہ تم حلال کرو
نہ تم حلال کرو چھیڑ چھاڑ کرو، یہاں پہ وہی مطلب ارادہ کرنے والوں کو بیت الحرام کا، نہ تم حلال کرو ارادہ کرنے والوں کو بیت الحرام کا، حلال کرو مطلب چھیڑو مت، مارو مت، بیت الحرام کو جو ارادہ کر رہے ہیں، یعنی جو حالت احرام میں چلے جا رہے ہیں، جو حالت احرام میں کہاں جائیں گے بھائی؟ بیت اللہ کو جائیں گے، عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، طواف کرنے کے لیے، اب ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا ہے، ان کو تکلیف نہیں دینا ہے، وہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بیت الحرام محترم گھر کے بھی ان تقاتلوہم، اس طور پر کہ تم ان سے قتال کرنے لگو، یعنی ایسا مت کرو۔ یبتغون فضلا رزقا من ربہم، وہ جو ہے تلاش کرتے ہیں فضل کو یعنی رزق کو ان کے رب کے، بالتجارتی، تجارت کے ذریعے، یعنی تجارت کے ذریعے اگر کوئی آدمی بیت اللہ کی طرف آ رہا ہے تو اس کو بھی چھیڑ چھاڑ مت کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ایک حکم تو یہ پہلے کا تھا، پہلے کا حکم یہ تھا کہ جب جو ہے غیر مسلمین کو بیت اللہ میں رہنے کی اور ان کو جو ہے تجارت وغیرہ کی کھلم کھلا حالت حج کے موقع پر اجازت تھی، اس وقت تک کے لیے یہ حکم ہے۔ ہمارے مفسر کہتے ہیں کہ جب آیت براءت نازل ہو گئی تو یہ حکم ختم ہو گیا، آیت براءت نازل ہو گئی تو حکم ختم ہو گیا، اب غیر مسلمین جو ہے حج کے موقع پر یا بیت اللہ میں تجارت کی غرض سے نہیں آ سکتے، نہیں آنا چاہیے ان کو، ٹھیک ہے۔ یا اناف یہ فرماتے ہیں کہ آ کے جا سکتے ہیں لیکن مستقل قیام کی وہاں پر ان کو اجازت نہیں ہوگی، مگر اب تو آنے بھی نہیں دیتے آج کل کے حساب سے۔ ورضواناً، اور اس کی رضامندی کے لیے، بقصدہ بزعمہم، اس کے ارادے کے ذریعے، ان کے گمان کے، ان کے دعوے کے مطابق، یہ غیر مسلمین کے لیے، غیر مسلم اپنے دعوے کے مطابق جو تجارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا اپنے رب کی یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی اپنے حساب سے عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو تم ان کو چھیڑ چھاڑ مت کرو، پہلے فرمایا گیا تھا، بعد میں آیت برات آ گئی تو یہ منسوخ ہے۔ آیت برات کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجازت دے دیا ہمارے رہنے کی اور عبادت کی بھی اجازت نہیں دیا ہے، وہذا منسوخ بآیات برات، اور یہ حکم منسوخ ہے آیت برات کا۔ وَإِذَا حَلَلْتُم مِّنَ الْإِحْرَامِ، اوپر سے جو ہے حکم آیا تھا حالت احرام میں تم شکار مت کرو، لیکن اور جب تم حلال ہو گئے حالت احرام سے، فاصطادوا، تو تم کیا کر سکتے ہو؟ شکار کر سکتے ہو۔ یہ امر ہے کے لیے، اباحت کے لیے، اب شکار کرنا لازم ہے کیا؟ نہیں ہے، اجازت ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ يَكْسِبَنَّكُمْ شَنَآنُ، اور تم کو ہرگز آمادہ نہ کرے، یجرمن، نون تاکید بارون ثقیلہ نہیں، سمجھ میں آ گیا؟ ہرگز تم کو آمادہ نہ کرے، یعنی ہرگز تم کو نہ ابھارے، شنآن قوم، کسی قوم کی نفرت، کسی قوم کا بغض، کس بات پر؟ کہ تم انصاف نہ کرنے لگو، زیادتی کرنے لگو، یعنی یہ کہ کسی قوم سے تمہاری نااتفاقی ہے، دشمنی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، وہ جھگڑا تمہیں جو ہے ناانصافی پر ہرگز نہ ابھارے۔ اب یہاں سے ہمارے غیر مسلمین کے، ہندوؤں کے ہمارے تعلقات جو ہے مان لو تھوڑی دیر کے لیے نفرت بھرے ہوئے ہیں، وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، یا ہمارے ذہنوں میں ان کے متعلق بھی بہت ساری چیزیں نفرت کی، لیکن یہ نفرت ہونے کی وجہ سے تم ان سے ناانصافی کرنے نہیں لگ سکتے۔ اگر اس کا کوئی معاملہ آ گیا، اس کا کوئی معاملہ آ گیا، ہندو چھے بول کے کیسا بھی اس پر ظلم کرنے بیٹھ جا رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ہرگز تم کو جو ہے آمادہ نہ کرے، شنآن نون کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا گیا، سکون کے ساتھ شنآن بھی پڑھا گیا ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ بغض قوم، کسی قوم سے دشمنی، لأجل ان صدوکم عن المسجد الحرام، اس طور پر کہ انہوں نے تم کو روکا ہے مسجد حرام سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو انہوں نے روکا تھا نا، بہت بڑی زیادتی کرے نہیں کرے، لیکن ہاں روک دیے، اتنی بڑی زیادتی کرنے کے باوجود تم جو ہے کسی معاملے میں ان پر تم زیادتی مت کرو، سمجھ میں آ گیا؟ ان تعتدوا، یہ ہے اس کا حکم کہ تم کو ہرگز آمادہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی کہ تم جو ہے زیادتی کرو ان پر، کہ زیادتی کرو تم ان پر، بالقتل وغیرہ ہی، قتل کے ذریعے اور اس کے علاوہ کے ذریعے، وتعاونوا علی البر، اور تم ایک دوسرے کی مدد کرو نیک کام پر، فعل ما امرتم به، یعنی ایسے فعل پر جس کا تم کو حکم دیا گیا ہے، والتقوی، اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، بترک ما نهیتم عنہ، یعنی اس کو چھوڑنے سے جس سے تم کو منع کیا گیا ہے، بر مانے کرنے کے کاموں میں، اور تقوی نے رکنے کے کاموں میں، یا مفسر فرماتے ہیں سمجھنا گیا، کرنے کے کاموں میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرو، رکنے کے کاموں میں بھی رکنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اچھا صاحب، ولا تعاونوا فیہ، اچھا ولا تعاونوا، تتعاونوا ہے یہاں پر، ایک تا حذف ہے، اور تم ایک دوسرے کا تعاون مت کرو، فیہ حذف احد التائین فی الاصل، اصل میں دو تاروں میں سے ایک تا حذف ہے، تتعاون ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ تو لا تعاون فرمایا گیا ہے، ہو جاتا ہے کبھی کبھار حذف کر دیتے ہیں عرب، علی الاثم، گناہ پر، المعاصی والعدوان، اور زیادتی پر یعنی ظلم پر، اللہ کے حدود میں تعدی کرنے پر ایک دوسرے کی تو مدد مت کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، خافوا عقابہ، یعنی اس کی سزا سے ڈرو، کیسے ڈرو؟ بأن تطیعوہ، اس طور پر کہ تم اس کی اطاعت کرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، لمن خالف، اس آدمی کو جو اس کی مخالفت کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔